صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. مسلمانوں کو اللہ جل شانہ فرما رہا ہے کہ یہودیوں کے تو ایسے کرتوت ہیں، کیونکہ حضور کے زمانے میں مدینہ منورہ میں دو طرف یہودی آباد تھے، ان کے قلعے بھی تھے مدینہ میں. اللہ مسلمانوں کو فرما رہا ہے، اے مسلمانوں کیا تمہیں یہ امید ہے کہ یہ یہودی تمہارا یقین لائیں گے؟ حالانکہ ان میں کا تو ایک گروہ وہ تھا کہ اللہ کا کلام سنتے پھر سمجھنے کے بعد اسے جان بوجھ کر بدل دیتے تھے. ایسے بھی حرکت والے ہوئے ہیں یہودیوں میں، اللہ کا کلام سنتے اس کو اچھی طرح سے سمجھتے اس کے بعد بدل دیتے. جیسے انہوں نے توریت شریف میں تحریف کرتے ہوئے حضور کی نعتیں بدل ڈالی، حضور کے بارے میں جو صفات تھی توریت میں بدل کے بنانا شروع کر دیا. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. یہودیوں کا دستور منافقانہ ہو گیا تھا. جب مسلمانوں سے ملتے تو کہتے ہم تو ایمان لائے. مسلمانوں کے پاس آتے تو کہتے جو آپ لوگ جن باتوں پر ایمان رکھتے ہیں ہم بھی ایمان رکھتے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہودی منافق جب صحابہ کرام سے ملتے تو کہتے جس پر تم ایمان لائے ہو اس پر ہم بھی ایمان لائے ہیں، تم حق پر ہو، تمہارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، ان کا قول حق ہے، ہم ان کی نعت و صفت اپنی کتابوں میں پاتے ہیں. یہ باتیں کہتے تھے. مگر یہی لوگ جب مسلمانوں سے جدا ہو کر اکیلے ہوتے تو وہ ایک دوسرے کو ڈانٹنا پھٹکارنا شروع کرتے. جو علم ہماری کتابوں سے ہم کو ملا کیوں بتا دیتے ہو بھی؟ وہ حجت پکڑیں گے تمہارے اوپر، وہ کہیں گے دیکھو تم جان بوجھ کے نہیں مان رہے ہو، اپنا علم اپنے پاس رکھو، کیوں بتا دیتے ہو ان کو؟ علم چھپانے کی بیماری بھی یہودیوں میں ہی تھی. یہ خاص بت پرستانہ عادت ہے. ہندوستان میں بھی بت پرستوں میں علم چھپانے کی بات تھی. برہمن کے علاوہ دوسری قوموں کو ان کی دھارمک کتابیں پڑھنے کی اجازت ہوتی نہیں تھی. ایسے یہودی لوگ، ان کے رئیس لوگ اور ان کے علماء ہی پڑھتے تھے. باقی لوگوں کو ایسا بتا کے ان چیزوں کو بتاتے تھے جن سے وہ لوگوں کو لوٹ سکیں یا فائدہ اٹھا سکیں. حق اور عدل کی جہاں بات آتی تو اس کو بدل کے بیان کرتے، وہ اپنے حساب سے اس کو رنگ کے لوگوں کو پیش کرتے. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ یہی کرتے کرتے انہوں نے اللہ کی کتابوں میں تحریفیں کر ڈالی. یہودیوں کی کتابوں میں آج کہتے ہیں یہ اللہ کی کتابیں ہیں. یہودیوں کے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے، سلیمان علیہ السلام وہ نبی نہیں مانتے، بادشاہ کہتے ہیں، جبکہ سلیمان علیہ السلام نبی ہیں. ہاں ٹھیک ہے بادشاہ بھی ہے لیکن نبی ہے. آپ کی پہلی شان یہ ہے کہ آپ نبی ہیں، مگر یہ لوگ ان کو نبی نہیں مانتے. اس طرح سے کئیوں کا انکار کیا ان لوگوں نے کتابوں میں تعریف و تبدیل کرتے کرتے، اور چونکہ اپنے من کے حساب سے واقعات کو بیان کیے. انہوں نے داؤد علیہ السلام نے اپنے ایک سپاہی حتی اوریہ کی بیوی کو دیکھا، آپ کو پسند آ گئی تو آپ نے اللہ کے بارگاہ میں التجا کی، اللہ میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو حکم ہوا کہ ان کے شوہر کو جنگ پہ بھیج دیے، جہاد میں مارا جائے گا، شہید ہو جائے گا تو یہ بیوہ ہو جائے گی تو تم نکاح میں لا لینا. یہ طریقہ تھا. اب ان لوگوں نے اس کو اس انداز سے بیان کیا چونکہ ان کے عالموں کو اپنا مطلب حل کرنا ہوتا یا کسی بڑے کا فیصلہ سنانا ہوتا، تو اس واقعے کو دوسرے انداز سے بیان کر دیا کہ دیکھو ہمارے میں ایسا آیا ہے. ان کو وہ بیوی نہاتی ہوئی نظر پڑ گئی. کتنی گندی بات ہے کہ داؤد علیہ السلام نبی ہو کر کے نہاتی ہوئی اور دوسری کی عورت کو دیکھیں گے آپ؟ مگر ان لوگوں نے لکھا ہے نہاتی ہوئی دکھ گئی تو آپ کو پسند آ گئی، آپ دل دے بیٹھے، پھر آپ نے اس کے شوہر کو بلایا
اور اپنے سپاہ سالار کو کہا کہ اس کو جنگ کے میدان میں لے جائیو اور سب سے آگے کر دیجیے تاکہ یہ مر ہی جائے۔ یہ وہ مر گیا اور پھر اس کی بیوی سے آپ نے نکاح کیا۔ مطلب اس طرح کی باتیں، یہ اپنا مطلب سادھنے کے لیے کسی کی عزت و وقار کا کچھ بھی خیال نہیں، یہ سمجھتے تھے صرف ہم ہی عزت والے ہیں۔ آج بھی جتنے باطل فرقے جنم لے رہے ہیں اور باطل طریقے پہ چل رہے ہیں، وہ صرف اپنی ناک بچانے کے چکر میں بہت ساری سچائیوں کو چھپائے پڑے ہیں۔ بہت سی سچائیوں کو چھپا لیتے ہیں اپنی ناک بچانے۔ میں نے کئی لوگ سمجھتے ہیں جو ہمارے ہندوستان میں جو یہ وہابی دیوبندی ان لوگوں نے جو ان کے بزرگوں نے جو کتابیں لکھی ہیں، لوگ جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے، بے شک، ورنہ کوئی لفظ کوئی بھی اللہ کی شان میں جھوٹ کا لفظ بولے، ہے نا، ایک عام مسلمان جاہل سے جاہل بھی ماننے کو تیار نہیں ہوگا کہ یار یہ ایسی شان نہیں ہو سکتی اللہ بے کی، شک، بے شک، ہے نا، مگر یہ لکھے ہیں اور اس پر دلیل دے رہے ہیں۔ اپنے اکیلے میں وہ بھی کہتے ہیں غلط ہے، سمجھ گئے؟ اکیلے میں کسی سے پوچھیں گے کیا ایسا مانتے ہو، نہیں غلط ہے، مگر مناظرہ کرتے ہیں۔ بھی جب غلط ہے یہی بات کھلے عام میدان میں بول دو نا کہ یہ غلط ہے، میدان میں مناظرے کے لیے آتے ہیں، اس پہ دلیلیں دیتے ہیں۔ دیکھو وہ تو قدرت کی بات ہے، اور اللہ کی قدرت اگر اس پہ نہ مانے جائے، یہ کہا جائے کہ اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا اور زید بکر عمر بول سکتا ہے، تو زید تو بڑھ گیا اللہ سے۔ بے وقوف، صفت میں بڑھتا ہے کوئی، عیب میں بڑھتا ہے کیا؟ بڑائی کس میں ہوتی ہے؟ نیک کاموں میں اچھائی میں بڑائی ہوتی ہے کہ برائی میں بڑائی ہوتی ہے؟ اور جھوٹ بولنا کون سی اچھائی ہے؟ یہ کہتے ہیں اگر زید بکر عمر بول سکے اور اللہ نہ بول سکے تو یہ تو بڑھ گیا، معاذ اللہ، یہ تو عیب دار ہو گیا نہ کہ بڑھ گیا۔ اگر الٹی کھوپڑی گھماتے ہیں بس اپنے بزرگوں کی ناک بچانے کے چکر میں۔ شیطانوں، اللہ رسول کی عزت کا خیال کرو، ہماری آپ کی ہزاروں کروڑوں عزتیں قربان اللہ رسول کی عزت ہوتی ہے۔ ان کے نام پہ اگر ہم کو ذلیل ہونا پڑے قبول ہے، کیا سمجھے؟ اب تم لوگ جو ہے نا اپنے کو ذلیل نہیں کرنا چاہتے اور وہ ذلیل ہو گئے، یہ اپنے طور پر اپنے آپ کو عزت دار سمجھ رہے ہیں، حالانکہ ذلیل ہو گئے۔ بے شک، بے شک۔ جب مسلمانوں سے ملیں تو کہیں ہم ایمان لائے، اور جب آپس میں اکیلے ہوں تو کہیں وہ علم جو اللہ نے تم پر کھولا مسلمانوں سے کیوں بیان کیے دیتے ہو، تاکہ اس سے تمہارے رب کے یہاں تمہیں پر حجت لائے۔ کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یہ ان کے رئیس لوگ، ان کے عالم لوگ ڈانٹتے تھے، کیوں بتا دیتے مسلمان؟ قیامت کے دن حجت لائیں گے کہ دیکھو ان کو معلوم تھا پروردگار، پھر بھی ایمان نہیں لائے تھے، ان کی کتابوں میں تھا۔ بے وقوفو، اللہ کو کیا مسلمان کہیں گے؟ اللہ کو تو خود معلوم ہے، میں نے تم کو بتایا۔ بے شک، مسلمان کہیں گے تب حجت قائم ہوگی کیا؟ اللہ نے تو اسی لیے تمہارے پاس وہ کتابیں محفوظ رکھی، ورنہ جب تم گائے پوجے تھے نا اللہ پاک وہیں پہ ہلاک کر دیتا۔ بے شک، جب بندر پوجے، بندر بنا دیا تھا نا وہیں پہ ہلاک کر دیتا۔ تمہاری ایک دو نافرمانیاں تھوڑی ہیں، سینکڑوں نافرمانیاں، نبیوں تک کو شہید کیا تم نے۔ تم کو باقی اسی لیے رکھا کہ آخر زمانے میں تم محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کرو اور ان تک یہ باتیں پہنچاؤ، ورنہ اللہ تمہارے بھروسے تھوڑی ہے، تو ہلاک کر دیتا تم کو تبھی۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون۔ اب اللہ فرما رہا ہے یہ جو مسلمانوں کے بارے میں کہتے تھے کہ کیوں بتا دیتے ہو، یہ تمہارے پاس حجت پکڑیں گے، اللہ کے یہاں دلیل لائیں گے کہ دیکھو ان کو معلوم تھا پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ اللہ فرما رہا ہے کیا نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ بے شک، اللہ کو بتانے کی ضرورت تھوڑی ہو، تو پہلے سے معلوم ہے اس کو۔ جا کے مسلمان قیامت کے دن کہیں گے کہ ہاں اللہ یہودیوں کے پاس تھا، معلوم تھا پھر بھی ایمان نہیں لائے، تب اللہ کو معلوم ہوگا کہ پہلے سے معلوم ہے۔ بے شک، اللہ فرما رہا ہے، اور پھر اللہ ہی نے تو نازل فرمایا نا پچھلی کتابوں میں، بے شک، تو اسی کو نہیں معلوم ہوگا، کوئی بات ہے کیا؟ اللہ فرما رہا ہے تو کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ اور یہودیوں میں کچھ ان پڑھ بھی ہیں، یہودیوں میں کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب یعنی توریت شریف کو نہیں جانتے، الا امانیہ، مگر زبانی پڑھ لینا۔ جیسے آج ہم مسلمان ہو گئے، ہمارے پاس قرآن ہے، اتنے جانتے ہیں کہ چند صورتیں یاد کر لینا چاہیے جن سے ہم نماز پڑھ لیں، بس ہے نا، بس زبانی پڑھ لیتے ہیں، ان کے معانی مطلب سے تعلق نہیں ہے، ہم کو نہیں سمجھتے، ہماری زبان بھی نہیں ہے۔ ایسے یہودیوں میں بھی کچھ ایسے تھے،
ان میں کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے مگر زبانی پڑھ لینا. امانی امنیہ کی جمع ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں زبانی پڑھنے کے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آیت کے معنی یہ ہے کہ کتاب کو نہیں جانتے مگر صرف زبانی پڑھ لینا، یعنی بغیر سمجھے بغیر معنی جانے وہ صرف ایسے پڑھنا جانتے تھے. بعض مفسرین نے یہاں پہ بیان کیے ہیں کہ امانی سے وہ جھوٹی اور گڑی ہوئی باتیں مراد ہیں جو یہودیوں نے اپنے عالموں سے بغیر تحقیق کے مان لی تھی. ان کے عالموں نے اپنے طور پر بہت ساری گڑی ہوئی باتیں. اہل اسلام کو اس بات کا تاکید کی جاتی ہے، حالانکہ اللہ پناہ میں رکھے، اللہ بچائے، مغفرت فرمائے، بخشے. ہمارے علماء بھی بہت سی جھوٹی باتیں بیان کر دیتے ہیں. یہ یہودیوں کا وتیرہ رہا ہے. اور ایک جماعت تو پوری جھوٹ کے اوپر بلڈنگیں کھڑی کر کے بیٹھی ہے. ان کی کتابوں میں آدھا تو پہلے جھوٹے خواب بیان ہوتے ہیں، جھوٹے خوابوں کے اوپر پوری بنیاد رکھ کے اس کے بعد آگے کی چلتے ہیں. اسلام جھوٹ کے سہارے نہیں چلتا. اسلام سب سے بڑا حق ہے نا، تو اس میں سچ ہی سچ چلے گا. جھوٹ کے ذریعے کچھ دنوں کے لیے آپ لوگوں کو مائل تو کر لو گے، لیکن اگر اس جھوٹ کے سہارے کوئی عبادت بھی کرے گا نا تو اللہ کے یہاں سچائی قبول ہوتی ہے، جھوٹ نہیں. کیا مطلب ہوگا؟ تو یہ تھا جھوٹی ہوئی گڑی ہوئی باتیں بہت سارے یہودیوں کو ان کے عالم لوگ بتائے تھے. یہ بیچارے جیسا اپنے عالموں سے سنے تھے اتنے ہی جانتے تھے، کتاب میں کیا ان کو پتہ ہی نہیں تھا، سمجھتے ہی نہیں تھے. کچھ اسی طرح کا حال آج ہم میں سے بھی بہت سے لوگوں کا ہو گیا ہے کہ ہماری کتاب ہم سے کیا چاہتی ہے، اللہ نے جو ہمارے پاس اپنا آخری کلام نازل فرمایا ہے اس کا ہم سے کیا تقاضا ہے، یہ ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے، ہم وہاں تک پہنچتے ہی نہیں. ایک ذریعہ رہ گیا ہے، عام طور پر قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھتے نہیں. میں جہاں رہا ہوں اس لیے پہلے قرآن پاک کا درس کرتا ہوں، اس کے بعد آپ کو اگر کچھ یہاں سے سمجھ میں آ جائے، نہیں سمجھ میں آئے تو ہم زندہ ہیں نا آپ کے بیچ میں، جب تک ہیں پوچھ سکتے ہو آپ، منع نہیں کریں گے انشاءاللہ. ہاں اگر معلوم ہم کو بھی نہ رہے تو وہ ہماری کمزوری ہوگی. کہا کوئی بات آپ ایسی پوچھ دیں جو ہم کو نہیں معلوم ہوئی. یہ تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ مجھے ساری باتیں معلوم ہیں، ہے نا. اگر کوئی کہتا ہے تو اس سے بڑا بھی جھوٹا کوئی نہیں ہے. تو قرآن شریف آج کم سے کم ہر مسجد میں امام تو ہے ہی، اور ہمارے بزرگوں نے احسان فرما دیا، اردو میں ترجمہ کر دیا، ہندی میں کر دیا، انگلش میں ترجمہ کر دیا، جو بھاشا آپ سمجھتے ہو بھائی، ہے نا. مولانا ابو البرکات نظمی میاں ماہرہ مطہرہ کے ہے نا، نظمی صاحب یہ کانپور یونیورسٹی کے پروفیسر رہے ہیں. انہوں نے ہندی میں ترجمہ کیا ہے قرآن پاک کا، کلام الرحمن کے نام سے، بہت عمدہ سمجھایا ہے. تو جس زبان میں سمجھنا چاہیے اس زبان میں موجود ہے. کوئی زبان کوئی بھاشا تو ہم جانتے ہیں نا، چلو عربی نہیں جانتے، ہندی تو جانتے ہیں، تو ہندی میں بھی موجود ہے. ہاں یہ ہے کہ مکمل نہیں سیکھ پائیں گے، تو مکمل تو عبد القادر جیلانی نہیں سیکھ پائے. قرآن کے جو راز و نیاز اسرار و رموز ہے اتنا سیکھے. سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک ایک آیت کی 10 11 40 تفسیریں بیان فرماتے. اس کے بعد فرماتے تھے یہ تو وہ علم ہے جو بندے نے سیکھے، اور جو میرے رب کے کلام میں کیا اسرار و رموز ہے وہی جانتا. کیا آپ فرماتے تھے آیتوں کی تفسیر بیان فرماتے جب اپنا. اچھا غوث پاک سرکار بھی قرآن سے ہی شروع ہوتے تھے، یہ بھی آپ کا بھی طریقہ تھا. ہم لوگوں نے چھوڑ دی ہے دنیا بھر کی یہ کتاب وہ کتاب، دنیا بھر کی کتابیں پڑھ کے سناتے ہیں، درس کرتے ہیں، قرآن شریف نہیں سناتے. قرآن سنانا چاہیے، یہ پہلی کتاب ہے بے شک، اور یہی آخری بھی کتاب ہے. دنیا کی ساری کتابوں میں شک شبہ جھوٹ فریب داخل ہو سکتا ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کچھ نہیں، چونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے. بے شک بے شک. اس کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ہیں لکھنے والے کا اپنا اپنا مقصد ہے، انہوں نے اپنے اپنے مقصد کے حساب سے واقعات کو اپنے رنگ میں ڈھالا ہے نا. جیسے ایک مثال بتاتا ہوں، بے شمار تقریریں ہوئی ہیں اس بات کے اوپر کہ حضرت اویس قرنی نے حضور کے دندان مبارک کی شہادت کا واقعہ سن کے اپنے دانت توڑ دیے، جبکہ یہ سراسر جھوٹ ہے. اور کم سے کم 1000 عالموں نے اس پر تقریر کر لی. کیوں کیا معلوم ہے؟ ان کو جھوٹ سچ سے مطلب نہیں، ان کو اپنا ایک میٹر تیار کرنا ہے جس سے لوگ ان کی طرف مائل ہو جائیں کہ نہیں یار بہت عمدہ، حضرت نے بہت محبت کی بات بتا دی. انہوں نے محبت کا ایک عنوان سیٹ کیا، اس میں اویس قرنی کو بیچ میں ڈال کے ٹوٹے ہوئے دانتوں کا واسطہ لگا کے آپ کے دماغ میں محبت کی بات کر دی، اور آپ نے سمجھ لیا کہ یار عاشق لوگوں کی بات ہے، یہ بھی حضرت ہمارے بہت عمدہ تقریر کرے.
ہے نا. انہوں نے اپنا روٹی سے کوئی بھی آدمی کتاب لکھے گا اس کا اپنا ایک مقصد ہوگا, اس کا اپنا ایک ایجنڈا ہوگا. یہ قرآن اللہ جل شانہ نے نازل فرمایا ہے, ایجنڈا ہے بھی تو اسی کا ایجنڈا ہے. بے شک بے شک. تو دنیا کے کسی انسان کے ایجنڈے پہ ہم اپنے ایمان کو کیوں ادھر ادھر بھاگائیں بھائی؟ اللہ کے ایجنڈے پہ چھوڑ دینا, اللہ کے ایجنڈے پہ چھوڑ دینا ہے. اگر یہی بات ہے تو اللہ کے ایجنڈے پہ چلنے دو. تو اللہ فرما رہا ہے ان میں کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے مگر زبانی پڑھ لینا, یا کچھ اپنی من گڑت باتیں. انہم الا یظنون, اور وہ تو بیچارے نیرے گمان میں, یعنی اندازے لگا رہے ہیں ایسا ہوا ہوگا تو ایسا ہوا ہوگا. ہم لوگ بھی کئی دفعہ لگاتے ہیں. ایک صاحب ایک مرتبہ مجھ سے پوچھے کہ میں نے یہ ارطغرل الغازی سیریل دیکھا, اس میں ایسا ایسا دکھاتے ہیں. اب دیکھیں کیا, میں نے کہا میرے گھر میں ٹی وی نہیں ہے, ایسا ایسا دکھاتے ہیں. میں نے کہا دیکھو ڈرامہ بنایا انہوں نے, وہ خود کہتے ہیں ڈرامہ ہے یہ, ہے نا. تو ڈرامہ میں ڈرامے کا رنگ بھرا جاتا ہے. پھر انہوں نے کہا میں نے حضرت حمزہ کی شہادت کو دیکھا. کہاں حضور کی فلم بھی بنی ہے نا. جی. بولے حضرت حمزہ کی شہادت کو دیکھا, کتنا دردناک منظر تھا. میں نے کہا آپ کے دماغ میں اگر حضرت حمزہ کی شہادت کوئی عالم کا بیان کرے یا کسی ہسٹری میں پڑھے, سچی بات بتانا کون سی تصویر آئے گی؟ جو ایکٹر نے ایکٹنگ کیا ہے آپ کے دماغ میں وہی تصویر آئے گی نا, سمجھ گئے. اب یہ ایکٹر شرابی کبابی, اس کا کیا تعلق ہے یار سید الشہداء سے؟ ہے نا, ان کے قدموں کی دھول نہیں ہو سکتے. سید الشہداء حضرت حمزہ وہ ہیں جن کو سرکار نے شیر اسلام فرمایا, سید الشہداء کہا. آج ہم لوگوں نے چونکہ جس واقعہ میں یا جس چیز میں زیادہ رنگ ہے وہ کربلا کا میدان ہے. میلاد کی محفل میں بھی کربلا بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. شاعر لوگ تو اور زیادہ ہے نا, کربلا کے نام پہ, علی کے نام پہ, ان کے نام پہ, ان کے نام پہ یہ شروع ہو جاتے ہیں. نہیں, اعلیٰ حضرت سرکار نے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے جہاں بیان میلاد ہو وہاں ذکر شہادت نہ کرو, کیونکہ وہ یہ انتہائی خوشی کا مقام ہے اور وہ انتہائی غمگین مقام. بے شک بے شک. آپ خوشی میں غمگین مقام کیوں لاتے ہو؟ یہ اعلیٰ حضرت سرکار نے منع فرمایا. مگر ہم سرکار مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ بھی لگاتے ہیں اور میلاد کی محفل میں کربلا کا بیان چل رہا ہے. یہ مسلک اعلیٰ حضرت ایسے, آج تو مسلک اعلیٰ حضرت ایسے ہو گیا میاں کہ مسلک اعلیٰ حضرت والے تقریر کرنے آئیں گے, پہلے نذرانہ میرے اکاؤنٹ میں ڈال دو. اعلیٰ حضرت سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, بات اس گھر کا کی چھڑی جاتی ہے نا تو اپنا رکتا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سرسوں کا تیل لینے دکان پہ گئے, تو آپ نے برتن پیش کیا کہ اس میں بھر دو. بھر دیا اس نے. تو کتنا ہوا, کتنے کا ہے یہ؟ تو اس نے کہا حضور اوروں کے لیے تو ہے یہ 5 آنے کا, لیکن آپ کے لیے 3 آنے کا ہے. میرے لیے 2 آنا کم کیوں؟ بولے آپ عالم آدمی ہیں. تو بولے تم نے میرے علم کی قیمت 2 آنا لگایا, میں تیل خریدنے آیا ہوں, علم بیچنے تھوڑی آیا ہوں. یہ اعلیٰ حضرت ہے, مسلک اعلیٰ حضرت ہے, تو ایسا علم بیچنے کیوں جاتے ہو بھائی؟ آج تو مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانے بھی جاتے ہیں بیچنے کے لیے, علم بیچنے. اور سنیے, جامعہ اشرفیہ مبارک پور جو مدرسہ ہے ہمارے سنیوں کا ہندوستان میں اس وقت بڑا مدرسہ وہی ہے. وہاں کے فارغ لوگ نکلتے ہیں, مصباحی لکھتے ہیں وہی لوگ. تو جامعہ اشرفیہ مبارک پور کی جب بنیاد رکھی حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے, مولانا عبدالعزیز محدث مراد آبادی, وہ انہوں نے بنیاد رکھی ہے جامعہ اشرفیہ کی, انہوں نے بنایا. تو اس وقت بڑے علماء جو تھے ان کو بلایا, ان میں حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی تھے. تو 2 یا 3 دن سرکار مفتی اعظم ہند وہاں پہ قیام پذیر رہے. علامہ شہید القادری, عام طور پر یہ کیا ہوتا ہے نا آج کل بولتے ہیں نذرانے کے لیے کیا, تو جب 2-3 دن کا پروگرام ہو گیا, بنیاد رکھ گئی, کام چلنے لگا, آپ نے دعا وغیرہ کی ہے. اب اس کے بعد جب جانے لگے تو علامہ شہید القادری لفافے میں کچھ روپے نذرانے کے طور پر لے کے حضور مفتی اعظم ہند کے ہاتھ میں پیش کرتے ہوئے کہا حضور یہ کرائے کے لیے ہے, کرائے کا. تو سرکار مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں تم مجھے کرائے کا مولوی سمجھ رہے ہو؟ کیا فرما, تم مجھے کرائے کا مولوی سمجھ رہے ہو؟ اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو آج تو کرائے کے سارے مولوی ہیں.
ہاں پھر بھی قوم کا اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. کچھ ایسا بھی ہو جاتا ہے کئی دفعہ کہ عالم صاحب کو اتنی دور سے بلا لیے تقریر کرنے اور تقریر کیے، معلوم ہوا ان کو 1100 روپیہ پکڑا دیے جبکہ 15,000 روپیہ ان کا خرچہ ہی چلا گیا. ایسا بھی ہو سکتا ہے. اس لیے کرایہ تو بھائی لازمی پہنچانا چاہیے. اس کے علاوہ جو آ رہے ہیں، اب میں ایک مثال بتا رہا ہوں. اس گوندیا میں ایک ٹائم پہ علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب آئے تھے. ان کے ساتھ کیا ہوا تھا معلوم ہے؟ یہ مولانا صاحب تھے، کپڑے بیچتے تھے یہاں پہ، ابھی چلے گئے یہاں رہنے. ہاں مولانا حسن صاحب. ہاں تو کیا ہوا تھا کہ یہ وہاں کے پڑے ہوئے ہیں، حضرت کا رابطہ تھا، فون کر کے تاریخ ہرے کے لیے بلائے. اب یہاں پہ لوگوں نے کیا کیا، حضرت آئے، تقریر وغیرہ جو کچھ ہوا پروگرام. اب سب تو فرصت، اب مولوی صاحب بلائے تھے تو مولوی صاحب کے سر لے دیں، تو ان کو نذرانہ ملا نا 1100 روپے کا لفافہ پیش کیا. 1100 حضرت کے ایک دن کی تنخواہ وہاں. آپ کے گوندیا آئے گئے 2 دن کا حاضری تو یوں لگی، ایک دن یہاں رکے 3 دن لگ گئے. تو 3 دن کی تنخواہ تو حضرت کی کم سے کم 3300 ہے. اور سنی علماء کے بارے میں آپ کو بتا دوں، جو واقعی میں دیندار سنی علماء ہیں، وہ جب کہیں پروگرام میں جاتے ہیں تقریر وغیرہ کرنے تو اپنی تنخواہ کٹوا دیتے ہیں، اس دن کی تنخواہ نہیں لیتے. میں مدرسے میں ہوئی نہیں تو کھائے کی تنخواہ لوں گا ایسا. اب وہ 3 دن کی تنخواہ کٹوائے، 1 دن کی آپ دے رہو، جانے آنے کا کرایہ جیب سے. ایسا بھی ہو جاتا ہے، یہ ہمارے گوندیا میں ہو چکا ہے. تو دونوں طرف سے سمجھداری چاہیے، لیکن سب سے پہلے سمجھدار بننا پڑے گا عالم. کرایہ کا مولوی نہیں بننا ہے. صاف کھل کے بات کر دو. حالانکہ آپ اپنا گھر چھوڑ کے پروگرام میں جا رہے ہو، خرچ لے سکتے ہو، ناجائز نہیں ہے، لیکن جہاں مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہو تو ذرا طریقے اعلیٰ حضرت بھی دیکھ لو. سرکار مفتی اعظم ہند کے قدموں پہ جان قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہو، بات کرتے ہو، تو تھوڑا ان کا بھی طریقہ دیکھ لو. جب ان کو پیش کرنے لگے تو فرمایا میں کرایہ کا مولوی نہیں ہوں. بہت عاجزی کی ان لوگوں نے. تو فرمایا ٹھیک ہے، اللہ نے مجھے بھی نوازا ہے، میں اپنے حضرت مفتی شفیق احمد شریفی کے ساتھ کوڑی ہار نام سے ایک جگہ ہے، الہ آباد سے دور پڑا قصبے میں، وہاں ایک شہاب پور والے ملا جی چپل کی، جوتے چپل کی بہت بڑی دکان ہے، ان کے ہم میلاد شریف کا پروگرام رکھا انہوں نے. ہم کو دعوت دیے تھے. اب مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ہمارے حضرت کو بھی دعوت دی ہے انہوں نے. میں وہاں جانے کے لیے اپنی جگہ سے نکلا اور بس اڈے پہ پہنچا، کچہری والے بس. الہ آباد میں کئی بس اڈے ہیں، تو کچہری بس اڈے پہ پہنچ کر کے بس کا انتظار کر رہا تھا کہ ادھر جانے والی بس ملے گی تو اس میں بیٹھوں گا. تو وہیں بازو میں آ کر کے حضرت کی کار رکی، مفتی صاحب کو بلا کے رکی. اب میں نے دیکھا نہیں، میں نے کہا ایک دم سٹا کس نے دیا کار کو؟ تو پلٹ کے دیکھا تو حضرت ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کر رہے ہو یہاں پہ؟ میں نے کہا حضور کوڑی ہار جانے کا تھا، بیٹھو گے. اب میں سمجھا کوئی غلطی ہوگی کیا ہے. حضرت بولتے کم ہے، ڈانٹتے کم ہے، اور ڈانٹنا ہوتا ہے تو سب کے بیچ میں نہیں بولتے، اکیلے میں بولیں گے، یہ طریقہ حضرت کا. میں سمجھا ہو گیا. آج میں جا رہا تھا پروگرام میں، حضرت بولنے بیٹھا، اب یہ کہاں لے جائیں گے. میں بیٹھ گیا. حکم کے خلاف ورزی نہیں کر سکتے. کہاں جا رہے تھے؟ پھر بیٹھ گیا. تب پوچھا، میں نے کہا کوڑی ہار شاہب پور مولانا صاحب کے. ہاں ٹھیک ہے، میں بھی وہیں جا رہا ہوں. تو حضرت کی گاڑی میں بیٹھ کے گئے. آگے پیٹرول پمپ تھا. حضرت نے اپنی گاڑی میں 300 روپے کا پیٹرول ڈلوایا. کتنے کا؟ 300. اور میں نے کہا حضور 300 پیٹرول میں جائیں گے بھی آئیں گے؟ بولے جانے کی تو ڈال لیتا ہوں، آنے کے وقت دیکھیں گے. مطلب یہی سوچ ہوگی کہ وہ لوگ نظرانہ دیں گے نا، ڈال لیں گے، جو بھی بات ہو ہے نا. گئے دونوں استاد شاگرد تقریر کیے. کھانا ماشاءاللہ بہت جلالی تھا، اتنی تیز مرچ تھی تو ہم لوگوں نے گڑ شکر اور گھی میں ملا کے روٹیاں کھائی. ویسے بھی خیر رزق کی بدنامی نہیں کرنی چاہیے، ہم نے بندے کا کھایا ہے، اللہ ان کے کھانے میں برکت دے. ان کو ویسے ہی پسند رہا ہوگا تو انہوں نے بنایا، ہمارے حساب کا نہیں تھا تو ہم نے اپنے حساب سے کھایا. بہرحال جب وہاں سے واپس آنے لگے، تقریر بھی رات بھر محفل چلی، پھر اس کے بعد لوگ بیٹھے، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، یہ وہ ہوتا رہا. کافی رات گزر گئی. حضرت نے فرمایا بیٹا اب سوئیں گے تو فجر قضا ہو جائے گی. 2:15 بج گئے ہیں، سوئیں گے تو فجر قضا ہو جائے گی. بیٹھے ہی رہو. بیٹھے ہی رہے. ایک آدھ مرتبہ اور چائے ہو جائے بول دی. پھر چائے بنا کے لے آئے، پھر چائے وائے پی، باتیں اتری. بہرحال نماز فجر پڑھے. اس کے بعد حضرت بولے چلتے ہیں بیٹا.
چلنے لگے تو اب نذرانہ ان لوگوں نے 111 روپیہ میرے لفافے میں، 111 روپیہ حضرت کے لفافے میں ڈالا. کتنا؟ 222. 222 روپیہ کل ملا کے. 300 کا پیٹرول جاتے وقت ڈالے ہیں، پھر ابھی بھی 300 کا ڈالنا ہے. تو حضرت تو کھول کے دیکھے ہی نہیں، لیے اور ایسا جیب میں رکھ دیے. اب مجھے یہ لفافہ ایک دم خالی خالی سمجھ میں آ رہا تھا نا، ایک کا سکہ اس میں ہل رہا تھا چاروں طرف. میں نے کہا دیا کتنا ہے یار، بات چیت کرتے نہیں. بہرحال میں گاڑی میں بیٹھے بیٹھے کھول کے دیکھا اپنا کتنا ہے، 111. تو حضرت کیا بول رہے ہیں، بات حضرت کو پہلے سے اندازہ لگتا ہے. بولے لفافہ بدل تو نہیں گیا تمہارا؟ میں نے کہا نہیں حضور، یہ تو بدلا ہوا نہیں ہو سکتا ہے، یہ میری ہی قسمت کا ہے. پھر اپنا لفافہ نکال کے دیکھو میری قسمت میں کتنا ہے. ابھی گاڑی میں ہی بیٹھے ہیں. ابھی ایک صاحب بولے وہ حضور ٹھہریے، کچھ بھیجوانا تھا. میں نے جو آ رہے ہیں کچھ تھوڑا سا مال بھی دینا لاد کے وہاں چھوڑ دینا ہے. زیرو روڈ بس اڈے کے پاس ان کا کوئی ہے، وہاں چھوڑنا بھی ہے، ایک وہ بھی دے رہے ہیں. تو اس کے لیے رکے ہیں. یہ ہم لوگ استاد شاگرد کی چلیے. تو حضرت نے فرمایا دیکھو میری قسمت کا کتنا ہے. تو 111. میں نے کہا حضرت بول دوں کیا؟ 300 کا تو پیٹرول ڈالے، ابھی پھر ڈالنا پڑے گا. نہیں بھائی نہیں بولتے. بندوں نے اللہ کے رسول کے نام پہ میلاد کر لی، اتنی بڑی بات ہے. دیکھ رہے کیسا گاؤں ہے، میلاد شریف کی یہ بہت بڑی بات ہے. میں نے کہا حضرت مگر بحث لگ گیا. بولے دیکھو اگر یہ میلاد کرنے کے لیے میرے پاس آتے چندہ مانگنے تو لازمی طور پر مجھے 500 روپیہ تو چندہ دینا پڑتا، 500 دینا پڑتا. تو یہ چندہ مانگنے ہمارے پاس نہیں آئے تو سمجھو وہی چندہ میرا چلا گیا، میلاد شریف میں شامل ہو گئے. تو ایسے بھی ہوتے ہیں علماء، مگر زیادہ تر کا معاملہ آج کل اچھا ایسوں کو بلاتے بھی نہیں، لوگ پسند بھی نہیں کرتے. لوگ کو بھڑکدار چاہیے ہے نا، جن کا ہر ہفتے جبہ امامہ وغیرہ بدل جاتا ہو. شام یہ قادری صاحب آتے ہیں نا پاکستان سے، ویسے قادری صاحب جبل پور میں آئے تھے ایک مرتبہ. کیا جلوے رہتے ہیں، بیوٹیشین دو ساتھ میں چلتا ہے. ان کو کریم پاؤڈر وغیرہ ایک دم ٹچ دینے کے لیے فائنل ٹچ دیتے ہیں، پھر وہ آ کے اسٹیج میں بیٹھتے ہیں. ہاں ان کی 40 ہزار روپیہ تنخواہ ہے دونوں کی، ان کو ساتھ میں لے کے گھومتے ہیں. وہ فائنل ٹچ دیتا ہے پھر آتے ہیں اسٹیج میں. ایسے بھی اور لوگوں کو چاہیے ایسا تو لو بھیا. مگر دین کا معاملہ جو ہے نا، دین ایسا نہیں ہے. آپ اگر سچے دل سے دین کا کام کریں گے تو رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہی کرنا پڑے گا. کہیں اپنے گھر کا کھا کے کرنا پڑے گا، کہیں محنت کرنا پڑے گی، کہیں تکلیف جھیلنا پڑے گی اور اس پر بھی خوش ہونا پڑے گا. بے شک بے شک بے شک. تکلیفیں اٹھا کے بھی آپ کو خوش ہونا پڑے گا، تب ہے دین کا کام. بہرحال تو ان میں سے کچھ وہ ہے ان پڑھ ہیں جو کتاب نہیں جانتے مگر زبانی پڑھ لینا، یا کچھ اپنی من گڑنت باتیں اور وہ نرے گمان میں اندازے لگا رہے ہیں ایسا ہوا ہے تو ایسا ہوگا ویسا ہوگا. یہ مسلمانوں میں بھی کچھ یہ صفت آ گئی، اللہ بچائے. فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون. تو خرابی ہے ان کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھیں پھر کہہ دیں کہ یہ خدا کے پاس سے ہے، تاکہ اس کے بدلے میں تھوڑے دام حاصل کریں. جب سید انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے، علماء یہود اور روسا یہود کو سخت اندیشہ لاحق ہوا کہ ان کی روزی کا ذریعہ جاتا رہے گا، چونکہ ان لوگوں نے اپنے عام لوگوں کے اوپر ایسا ماہانہ فکس کر رکھا تھا. تاجروں کو مہینہ واری میں تم جتنا کماؤ گے 20% عالم صاحب کا، یہ یہودیوں نے فکس کر رکھا تھا. وہ 20% میں جو عالم صاحب ہوتے تھے وہ اور ان کے جو رئیس چودھری جو ہوتے تھے ان کے وہ ان کا ہوتا تھا. تم مہینے میں جتنا کماؤ. کھیتی باڑی والوں کو جتنی تمہاری پیداوار ہوگی 20% ان کا آ کے دے دینا پڑتا تھا. وہ بتاتے رہتے تھے پہلے اپنے دھرم کی کتاب اسی کا سہارا لے کے سب کرتے تھے. اب جب حضور تشریف لائے اپنے دھرم کی کتابوں میں دیکھے ارے باپ یہ تو وہی ہیں. اب ان کو لگا کہ یہ سچی باتیں لوگوں کو اب ہم بتائیں گے تو لوگ دوڑ کے ایمان لا لیں گے، تو ہم کو دے گا کون مہینہ واری.
تو ہمارے تو ہاتھ سے طوطے اڑ جائیں گے، یہ والی بات سمجھ میں آئی تھی۔ اب ان لوگوں نے حضور کی جو صفات ان کی کتابوں میں لکھی تھی ان کو بدل بدل کے بتانا شروع کر دیا، اور جس جگہ لکھا تھا کہ حضور درمیان قد کے ہوں گے، گندم گو ہوں گے، سرمگی آنکھیں ہوں گی، وہاں ان لوگوں نے بدل کے کیا لکھا، حضور لمبے قد کے ہوں گے، سفید رنگ کے ہوں گے، آنکھیں نیلی کنجی ہوں گی، بال بکھرے ہوں گے، ایسا ان لوگوں نے اپنی کتاب میں بدل کے لکھ دیا، اور پھر لوگوں کو بتانے لگے کہ دیکھو ہماری کتاب میں ایسا ہے آخری نبی کی شان میں، اور تم لوگ ان کو آخری نبی سمجھتے ہو، یہ تو ہے ہی نہیں، ان کی صفت دیکھو کیا ہے، اور ہماری کتاب میں کیا لکھا ہے آخری نبی کی، ہم تو اس نبی کا انتظار کر رہے ہیں۔ عام آدمی تو بیچارہ عام آدمی جیسا عالم صاحب نے کہا ویسا چپ مہینہ واری دیتے رہو، یہ چلتا رہا۔ جو میں سے کچھ خود پڑھے لکھے لوگ جب خود سمجھتے تھے انہوں نے کہا یار یہ اچانک بدل بدل کے کیوں بتا رہے ہیں، تو کافی لوگ حضرت عبداللہ ابن سلام وغیرہ اور کچھ لوگوں کے ساتھ آ کے حضور کی بارگاہ میں ایمان لائے۔ یہودیوں کے میں سے عبداللہ ابن سلام اور ان کے 10 ساتھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے ایمان لائے۔ یہ کافی دنوں سے انتظار میں تھے، یہ کتابوں کے عالم تھے، یہودیوں میں ایماندار مانے جاتے تھے اور صاف دل کے انسان تھے، حضور کے انتظار میں تھے۔ جس وقت مدینہ طیبہ میں سرکار کی تشریف آوری ہوئی تو یہ اپنے کھجور کے باغ میں گاب صاف کر رہے تھے۔ کھجور کے جو گچھے نکلتے ہیں نا تو پہلے وہ اکٹھا بند ایسا نکلتا ہے خوشہ میں، پھر اس کو چیرا لگانا پڑتا ہے تو اس کے پھول ایسے چاروں طرف پھیلتے ہیں، پھر اس میں سے کھجور نکلتے ہیں، اور جب وہ کھجور نکل گئے تو یہ گچھے کا جو گاب ہوا ہوتا ہے نا یہ سوکھ کے ایک طرف کو ٹیڑھا ہو کے لچک جاتا ہے، اس کو ہٹا دینا پڑتا ہے تو کھجور کا گچھا اچھا پھیلتا ہے۔ وہ کر رہے تھے آپ ہنسیہ لے کے اوپر درانتی لے کے عبداللہ ابن سلام، اور کسی نے آواز لگا کے کہا کہ آخری نبی محمد مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ جیسے ہی نام سنا ہاتھ پیر چھوٹ گیا ان کا، وہاں سے دھڑام سے زمین پہ گرے عبداللہ ابن سلام، دھڑام سے زمین پہ گرے، دوڑتے دوڑتے کہاں ہے حاضر خدمت ہو گئے، اور جا کے کہا حضور۔ اب جب وہ آ رہے تھے تو اس وقت ہمارے آقا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور خطبے میں آپ کے جو زبان اقدس پہ الفاظ تھے وہ سلام کا ہی نام تھا، عبداللہ ابن سلام نام تھا ان کا، تو آپ فرما رہے تھے کہ سلام کو پھیلاؤ، مسکینوں کو طعام یعنی کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، اسلام کا پیغام عام کرو، یہ آپ کر رہے تھے۔ وہ آئے اور حضور کی بارگاہ میں سیدھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور حضور قسم خدا کی یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہی ہے آخری نبی، چہرے مبارک دیکھ کے ہی بولے، پھٹ سے آئے ایمان لا لیے۔ ایمان لانے کے بعد انہوں نے عرض کیا حضور ابھی باقی کے یہودی آ رہے ہیں، میں نے سب کو آواز لگا دیا ہے مگر بہت بدماش ہے مدینہ کے یہودی، میں پیچھے چھپ جاتا ہوں، آپ ان سے پہلے میرے بارے میں پوچھیے گا اور پھر ان کو بتائیے گا، جب وہ میری سچائی اور ایمانداری کی گواہی دیں گے، سب مجھے مانتے ہیں، جب گواہی دے دیں گے تو کہہ دینا کہ میں ایمان لا لیا ہوں، تو شاید وہ ایمان لائیں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، چھپ جاؤ، پیچھے کی طرف گئے۔ اب یہودی باقی آئے تو آپ نے فرمایا سنو یہودیو، تم میں سے عبداللہ بن سلام کیسا انسان ہے؟ بہت انسان، بہت عمدہ بولے، ہم میں سے سب سے بڑا عالم، سب سے بڑے عالم کا بیٹا، سب سے بڑا پرہیزگار، سب سے بڑے پرہیزگار کا بیٹا۔ حضور نے فرمایا اگر وہ ایمان لا لے پھر کیا کہو گے؟ ارے تب تو وہ شریر ہوگا، بدماش ہوگا۔ عبداللہ بن سلام آئے، بولے کہ تم ابھی تو مجھے میرے باپ کو نیک لوگوں میں بولتے تھے، ایسی نیکی کا صدقہ ہے کہ میں واقعی میں سچے میں نیکی میں داخل ہو گیا ہوں، اسلام سب سے بڑی نیکی ہے، داخل ہو جاؤ، یہ وہی نبی ہیں جن کا ہم ذکر اپنی کتابوں میں پاتے تھے۔ تو وہ وحشی گدھوں کی طرح اٹھ کے بھاگے وہاں سے، کیسا بھاگے؟ فَفَرُّقَهُمُ الْوَحْشُ کا لفظ آیا، جنگلی گدھوں کی طرح بھاگے، گالی دیتے ہوئے عبداللہ بن سلام کو۔ یہ ہے تو کتابوں میں چونکہ ان کے بعض باقی کے عالم ہونے پر رد و بدل کر دی تھی۔ اس کے بارے میں تو خرابی ہے ان کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھیں پھر کہہ دیں یہ خدا کے پاس سے ہے تاکہ اس کے عوض تھوڑے دام حاصل کریں، تو خرابی ہے ان کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھے سے، اور خرابی ان کے لیے اس کمائی سے۔ لکھائی میں بھی خرابی کا مطلب سمجھتے ہیں، جب اللہ کی طرف سے خرابی کہا جائے تو اس کا مطلب ویل ہوتا ہے، ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ میں نے ان کی لکھاوٹ کی وجہ سے بھی جہنم اور اس کی کمائی کی وجہ سے بھی جہنم، یہ خرابی ان کے لیے۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایام معدودہ،
قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون. یہودی بولے ہمیں تو آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن. یہودیوں کا ایک دعویٰ یہ تھا کہ ہم چاہے جتنے پاپ اپرادھ کریں ہم اول تو جہنم میں جائیں گے نہیں، پھر اگر اپنے زیادہ پاپ اپرادھ کو جیسے جہنم میں گئے بھی تو صرف 40 دن عذاب پائیں گے جتنے دن ہمارے باپ دادا نے وہ بچڑے کو پوجا تھا. اس کے بعد تو ہم کو توبہ مل گئی تھی نا، اس کے بعد ہم کو جہنم سے بھی آزادی مل جائے گی. ایک روایت اس معاملے میں یہ بھی آئی ہے کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم کو صرف 6 دن عذاب ہوگا. اتوار کو قیامت ہوگی ان کے حساب سے، یہودیوں کے حساب سے اتوار کو عذاب کا حکم ہوگا. مان لو اگر ہو گیا بھی تو اتوار سے جمعہ تک عذاب ہوگا، سنیچر تو پھر ہماری چھٹی کا دن، اس دن کی چھٹی ہو جائے گی. ہاں تو زیادہ سے زیادہ ہم کو 6 دن کا عذاب ہوگا. تو اس 6 دن کے عذاب کے لیے کیوں اتنا پریشان ہونا؟ وہ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے جواب فرما رہا ہے. بولے ہمیں تو آگ نہ چھوئے گی مگر گنتے کے دن. اللہ فرما رہا ہے تم فرما دو کیا خدا سے تم نے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ کوئی تمہارا عہد ہے، قرار نامہ ہے کیا خدا سے تم نے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ اگر ایسا ہے جب تو وہ ہرگز اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا، چونکہ عہد و وعدے کے خلاف کرنا، وعدہ خلافی کرنا یہ جھوٹ پر مستلزم ہے اور اللہ جھوٹ پر سے پاک ہے. بے شک بے شک. اگر ایسا ہے تو بتاؤ. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا پھر خدا پر وہ بات بکتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے. بے شک. ایسا کہاں سے آ گیا؟ تم نے کہاں سے بنا لیا کہ ہم کو چند دن جہنم میں جلنا پڑے گا. اچھا یہاں سے ایک بات عرض کر لوں، ہم لوگ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے انشاءاللہ، اور اگر گئے بھی تو اپنی پوری سزا نہیں پائیں گے. کسی نہ کسی کی شفاعت ہم تک پہنچے گی اور ہم جہنم سے بچ کے نکلیں گے. یہودیوں کے کہنے کا جو معاملہ تھا وہ ایسا تھا کہ وہ دن طے کر کے کہتے تھے ہم اتنے ہی دن پائیں گے، اور ان کے پاس کوئی اس کے پیچھے سپورٹ کو دلیل نہیں تھی. اور ہمارے پاس سپورٹ کے لیے دلیل ہے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی شفاعت کا حق بچا کے رکھا. بے شک بے شک. ارشاد فرماتے ہر نبی کو اللہ جل شانہ نے اپنی ایک خاص دعا دی جو انہوں نے مانگ لیا، اور مجھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص دعا دی میں نے بچا کے رکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اس دعا کا استعمال قیامت کے دن جب اپنی امت کو جہنم سے بچانا ہوگا، سمجھ گئے نا، تو وہ وقت آئے گا. آئیے ورفانہ پڑھتے ہیں نا، اس میں ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے. تو اس کے جواب میں ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا اِذًا لَا أَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. فرماتے ہیں اگر ایسا ہے کہ اللہ مجھے راضی کر کے رہے گا جب تو میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم سے سبحان اللہ سبحان اللہ. روایتیں آتی ہیں کہ ہمارے آقا مقام محمود میں سجدے میں گر جائیں گے اور آواز آئے گی یا محمد ارفع رأسک قل تسمع اشفع تشفع. محمد سر اٹھائیے صلی اللہ تعالیٰ وسلم، کہیے آپ کی بات سنی جائے گی، شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. اور سرکار امتی امتی فرماتے چلے جائیں گے، امتی امتی فرماتے چلے جائیں گے. پھر ادھر سے حکم ہوگا محمد میں نے آپ کی امت کے نمازیوں کو بخش دیا. اللہ فرمائے گا باقی بھی میری امت ہے. اللہ کی بارگاہ میں حضور عرض کریں گے باقی بھی امت ہے، چلو میں نے روزے داروں کو بخش دیا. اچھا یہ بات یہاں سے یہ سمجھنے کی ہے، ہم اگر 5 وقت نماز پڑھ لیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بخشے ہوئے ہیں. بے شک بے شک. کیونکہ ہماری نمازوں کا کیا حال ہے ہم جانتے ہیں، ہمارا رب جانتا ہے. بے شک. قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، پھر اس کی بارگاہ کے لائق ہے کہ نہیں ہے ہماری نماز، ہے نا. قبول ہو جائے یہ بہت بڑی بات ہے. اول تو ہم میں سے پڑھتے نہیں زیادہ تر لوگ، جو پڑھتے ہیں ان کی بھی قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، ہے نا. تو پھر میں نے اللہ فرمائے گا نمازیوں کو بخش دیا، حضور عرض کریں گے باقی کو بھی بخش دے. پھر چلو روزے داروں کو بخش دیا، پھر حج والوں کو بخش دیا، زکوٰۃ دینے والوں کو بخش دیا، ان کو بخش دیا، ان کو بخش دیا، بخشتے 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 یہاں تک بات آئے گی کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اب تو آئی ہے شفاعت عفو پر، ہوتے ہوتے عام ہو ہی جائے گا. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. پھر حضور عرض کریں گے پروردگار عالم امتی تو مجھے پہچانتے ہیں، میں بھی سب کو پہچانتا ہوں، تو نے حکم فرمایا کہ ایک ایک کو چن کے جنت میں لے جا.
اب تک کس کس کو چنوں گا جب تک بہت تکلیف میں ہوں گے. اے اللہ میری امت کے عالموں کو اجازت دے, میری امت کے مصلحہ کو اجازت دے. تو پھر اجازت ہوگی, عالموں کو اجازت ہوگی. تم جتنوں کے ایمان کی گواہی دے دو گے سب کو بخش دوں گا, جاؤ. وہ عالم لوگ جہنم کے دروازوں سے جھانک کے ادھر ادھر سے دیکھیں گے کہاں کہاں جل رہا ہے. جتنے پہچان ہوں گے پکڑ 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 کے لے جائیں گے جنت کی طرف. یہاں تک کہ اس امت کے جو چھوٹے بچے مر گئے وہ کہیں گے اے اللہ دنیا میں ماں باپ سے تو نے جدا کر دیا تھا, اب بھی ہمیں جدا رہنا پڑے گا یا اب تو دے گا؟ اللہ فرمائے گا جاؤ اپنے ماں باپ کی انگلیاں پکڑو جنت میں لے جاؤ. وہ ڈھونڈنے نکلیں گے. اسی موقع پہ اللہ حضرت نے فرمایا اب تو آئی ہے شفاعت افو پر, ہوتے ہوتے عام ہو ہی جائے گا, عام ہو جائے گی شفاعت. پھر تو ایک مسلمان ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کی گواہی دے گا اور لے جائے گا. یہاں تک کہ باپ اپنے بیٹے کے بارے میں کہے گا اے اللہ میں نے اسلامی ماحول میں اس کی تربیت کی تھی, مسلمان بنایا تھا, مسلمان کے طور طریقے سکھائے تھے, ہاں غلطیاں ہوئی ہیں اس سے جہنم میں چلا گیا ہے لیکن میں گواہی دیتا ہوں یہ ایمان والا ہے میرے رب. اللہ فرمائے گا لے جا اپنے باپ کو, کیوں اپنے دل کو خالی کرتا ہے. بیٹا کہے گا یا اللہ میرا باپ ہے, ان کے طفیل میں دنیا میں وجود میں آیا, میں نے نمازیں پڑھی روزے رکھے, مجھے تو نے بخش دیا, میرا باپ ہے. اگر یہ میری پرورش نہ کرتا ہے, یہ اس کے ذریعے میں دنیا میں نہ آتا تو میں نمازیں کہاں پڑھ سکتا تھا, میں روزے کہاں رکھ سکتا تھا, میں تیری بارگاہ میں ایسے جنت میں جانے لائق کہاں بن سکتا تھا. یا اللہ میں جنت میں جا رہا ہوں انہی کے طفیل میں, انہیں بخش دے. فرمائے گا دے, لے اپنے باپ کو لے اور جنت میں جا. ایسے عام ہو جائے گی شفاعت. تو یہ بات ہم بھی کہتے ہیں کہ جہنم میں ہم ہمیشہ نہیں جلیں گے. اگر گناہوں کے شامت کی وجہ سے جہنم میں گئے بھی تو ایک نہ ایک دن جہنم سے نکلیں گے ضرور, لیکن وہ ایک دن کب آئے گا یہ طے نہیں ہے, ہے نا. وہ ایک دن آنے میں ہی بہت لمبا ہو جانا ہے, کیونکہ حدیث پاک میں جس رسول کی شفاعت کی امید لگائے ہم جیے جا رہے ہیں اسی رسول نے فرمایا جو ایک وقت فرض نماز کو قصدن چھوڑے گا اس کو 6400 سال جہنم میں جلنا پڑے گا. 6400 سال 80 حقب جہنم میں جلنا پڑے گا ایک نماز کے بدلے میں. ہم تو پوری پوری زندگی چھوڑے بیٹھے ہیں, ہے نا. جمعہ میں آتے ہیں تو آخر ٹائم میں جب تقریر ختم ہو جائے خالی خطبہ شروع ہونے کے ٹائم آئیں گے اور دعا ختم ہونے سے پہلے بھگ جاتے ہیں. ہماری نمازیں اللہ ہی جانے کس مرتبے میں ہیں, ہے نا. دھیان کہاں رہتا ہے, دماغ کہاں رہتا ہے, نماز سجدہ سر کہاں ہے, پیر کہاں ہے, کسی چیز کا تو ہم کو ڈھنگ طریقہ نہیں ہے. اگر ہم پڑھتے بھی ہیں تو کیا یہ ایسی نمازوں کو اللہ کی بارگاہ کے لائق سمجھتے ہیں؟ ان کی بارگاہ کی نماز پڑھنے کے لیے علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم جب وضو کرنے جاتے تھے نا چہرے مبارک کا رنگ پیلا پڑ جاتا تھا. لوگوں نے پوچھا ابو الحسن یہ کیا ہے, اذان ہوتی ہے تو آپ بدل کیوں جاتے ہو؟ میں نے کہا تجھے نہیں پتا میں کس قہار و جبار کے بارگاہ میں بلاوا ہوا کہاں جا کے کھڑا ہونے والا ہوں, اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں. سمجھ رہے تھے. نماز ان حضرات کی رکھتے ہم لوگوں کی نماز کس بھاؤ میں. یہ تو یہ ہے کہ کم سے کم شریعت کی ذمہ داری ادا ہو جائے, یہی بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے. اور بولے ہمیں تو آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے دن. تم فرما دو کیا خدا سے تم نے کوئی عہد لے رکھا ہے, جب تو اللہ ہرگز اپنا عہد کا خلاف نہیں کرے گا, یا خدا پر وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں. لیکن فیصلہ سنو, اللہ فرماتا ہے بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئۃ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. کیوں نہیں, جو گناہ کمائے اور اس کی خطا اسے گھیر لے. یہاں گناہ سے مراد شرک اور کفر ہے, اور اس کی خطا اسے گھیر لے. احاطہ کرنے کا مطلب, گھیر لینے کا مطلب یہ ہے کہ نجات کے تمام راستے بند ہو جائیں. گناہوں میں ملوث, جب انسان حدیث پاک میں آتا ہے حرام لقمہ کھاتا ہے تو دل پہ ایک سیاہ نقطہ پڑتا ہے, جب ایک گناہ کرتا ہے تو دل پہ ایک سیاہ نقطہ پڑتا ہے. اگر توبہ کر لیتا ہے تو دھل جاتا ہے, لیکن اگر توبہ نہیں کرتا اور پھر دوسرا مرتبہ حرام کھاتا ہے یا دوسرا حرام کام کرتا ہے تو وہ نقطہ دوسرا تیسرا چوتھا ایسے بڑھتے 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 پھر یہ ہوتا ہے کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اس کو بولتے ہیں گناہوں کا گھیر لینا. سمجھ گیا, اس کے گناہ اس کو گھیر لیں یعنی نجات کے تمام راستے بند ہو جائیں. وہ دوزخ والوں میں ہے, انہیں ہمیشہ اس میں رہنا. اور ایمان والوں کا معاملہ ایسا ہے کہ چاہے وہ ساری زندگی گناہ میں رہے, اگر ایمان بچا کے لے گیا ہے تو وہ گناہ میں گھرا ہوا نہیں ہے, کیونکہ ایمان سب سے بڑی نیکی ہے, وہ اس کے پاس ہے, تو گھرا ہوا کہاں ہے؟ ایمان تو ہے. اس لیے اہل ایمان
چاہے جتنے بڑے بھی گناہ گار ہو جائیں وہ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، جہنم سے نجات پائیں گے، ہمیشہ نہیں رہیں گے۔